اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جو کہ شروع ہو چکا ہے، جب بھی یہ ماہ مبارک آتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی آل بیت کی محبت مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو مسلمان کی ہر گھڑی، ہر لمحہ اور ہر ساتھ کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے لیے محبت اہل بیت سے خالی نہیں۔ پورا سال محبت اہل بیت ضروری ہے، ہر لمحے ضروری ہے، ہر گھڑی ہر ساتھ میں ضروری ہے۔ لیکن جب محرم کا مقدس مہینہ آتا ہے تو چونکہ اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے انہوں نے جو قربانیاں دیں ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ کا ذکر کرنا، ان قربانیوں کا تذکرہ کرنا اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحج ہے، جو پچھلا مہینہ گزرا آخری تھا، وہ قربانی پہ ختم ہوا۔ اسلامی سال قربانی پہ ختم ہوتا ہے، اور جب محرم آتا ہے تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ بھی قربانی سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے لفظوں میں کہا تھا، غریب و سادہ، اگر غریب کا ترجمہ کر لیں تو بات سمجھ آئے گی۔ کہتا ہے عجیب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اقبال کہتا ہے حرم کی داستان، یہ خانہ کعبہ جو تمہیں نظر آتا ہے، اس کی ابتدا میں، اس کی بنیادوں میں اسماعیل کی قربانی ہے۔ عجیب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، کعبے کی بنیادوں میں اسماعیل کی قربانی ہے۔ اور جب 61 ہجری کو مسلمان کعبے کا حج کرنے کعبے کی طرف آ رہے ہیں تو کعبے کو بچانے والے مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں۔ اسلام کی بنیادوں میں، حرم کی بنیادوں میں قربانی ہے اسماعیل کی، اور کعبے کی عظمت کی جو داستان ہے اس کی حفاظت میں بھی قربانی ہے حسین کی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان پہ اتنی مصیبتیں آ گئیں، اللہ کے پیارے ہوتے تو کیوں آتی؟ میں نے کہا تم قربانی دیتے ہو تو کوشش کرتے ہو بکرا بے عیب ہو، پوچھتے ہو مسئلے مولویوں سے، جناب کان میں یہ مسئلہ ہے، قربانی میں عیب تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا تم جیسا مسلمان اپنی قربانی دینے کے لیے بے عیب جانور تلاش کرتا ہے، رب کعبے کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کی قربانی دیتا ہے وہ لوگ بھی بے عیب ہوتے ہیں۔ یہ رب کا انتخاب ہے۔ اس لیے انبیاء پر بھی آزمائشیں آئیں، اور انبیاء کے بعد آل بیت اطہار پہ بھی آزمائشیں آئیں۔ اللہ بھی بے عیب لوگوں کو قربانی کے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ جیسے اور میرے جیسے گناہگار، ہم سے بھی رب العالمین قربانی آزمائش لیتا ہے، پر ہمارے ایمان کے حساب سے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی قربانی مضبوط ہوگی۔ حضرات محترم، اس لیے ابراہیم سے بیٹا مانگ لیا، ہمارے ایمانوں کو سامنے رکھ کے ہم سے بکرا مانگ لیا، کیونکہ ہمارا ایمان بکرے والا ایمان ہے۔ پھر بھی ہم جناب بہانے لگاتے ہیں، ابراہیم کا ایمان تگڑا ایمان تھا،
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس ہستی کو میرے رب نے اپنا خلیل بنانا تھا اس کا ایمان سب سے اعلیٰ تھا، اس لیے فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو میرے رستے میں اسماعیل کو قربان کر دے۔ اللہ بھی قربانی مانگتا ہے۔ آپ اپنا بکرا بے عیب چاہتے ہیں، قربانی بے عیب چاہتے ہیں، رب نے جب دین بچایا تو قربانی دینے کے لیے بے عیب ہستیوں کا انتخاب فرمایا۔ میں نے آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو پیش کرنے کے لیے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کل ہے میرے محبوب فرما دیجئے۔ حضرات محترم ویسے تو پورا قرآن ہی بڑا اہمیت کا حامل ہے، توجہ کا حامل ہے، اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، لیکن علماء مفسرین ایک اصول بیان فرماتے ہیں پورے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ لفظ کل لگا کے اگلا مضمون بیان کرتا ہے، کل کا معنی ہے کہ فرما دو، کہہ دو، فرما دیجئے، بتا دیجئے، کہہ دیجئے، اے حبیب کہہ دو، اے حبیب فرما دو۔ جب رب کل کہہ کے اگلی بات کروانا چاہتا ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ بات جو کل کے بعد ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کل کہہ کے اس بات کی اہمیت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی میرا رب سادہ بات نہیں کر رہا، فرمایا کل اے محبوب فرما دیجئے۔ پتہ چلا کل کے بعد مضمون عام نہیں ہے، مضمون خاص ہے۔ کون سا مضمون؟ فرمایا کل اے محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرن، میں اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی قیمت نہیں مانگتا۔ کس پر؟ فرمایا میں نے جو کلمہ دیا اس کلمے کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میں نے جو دین دیا اس دین کی اور کوئی قیمت نہیں مانگتا، اس کی کوئی اور قیمت، کوئی بدلہ، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تم گناہوں کی آلودگیوں میں لتھڑے ہوئے تھے، تمہیں پاک اور صاف کیا، وَيُزَكِّيهِمْ کی تصویر بنا دیا۔ تم جانوروں سے بدتر تھے، میں نے تمہیں وَيُزَكِّيهِمْ کی تصویر بنا دیا۔ بدلہ اور کچھ نہیں مانگتا، میں نے تمہیں کلمہ دیا، اس کی قیمت اور کچھ نہیں سوائے ایک چیز کے، میں نے تمہیں رب کا عرفان دیا۔ تمہارے دلوں میں بتوں کی عبادت کی محبت تھی، وہ نکال کے رب کا عرفان پیدا کیا، بدلے میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، میں محمد آیا، میں نے بچا کے تمہیں جنت کا رستہ دکھایا۔ تم گناہوں کی آلودگی میں لتھڑے ہوئے تھے، جانوروں سے بدتر تھے، میں آیا، میں نے تمہیں انسانیت کی معراج تک پہنچایا، رب کا عرفان دیا، رب کا قرآن دیا، تمہارے سینوں میں ایمان دیا، تمہیں کلمے کی دولت سے مالا مال کیا، جہنمی سے جہنم سے نکال کے جنت کی کیاریوں میں پہنچایا، اور کوئی بدلہ اجر یا قیمت نہیں مانگتا سوائے ایک چیز کے۔ اگر کلمے کی قیمت دینا چاہتے ہو، اگر دین کی قیمت دینا چاہتے ہو، اگر رب کے عرفان کی قیمت دینا چاہتے ہو، اگر رب العالمین کی آشنا بن گئے تم اس کی قیمت دینا چاہتے ہو، جہنم سے نکلے جنت میں پہنچ گئے اس کی قیمت دینا چاہتے ہو، تو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کوئی درم و دینار، پیسہ ٹکا، سونا چاندی نہیں مانگتا، بدلے میں کلمے کی قیمت، قرآن کی قیمت، دین کی قیمت، رب کے عرفان کی قیمت، جہنمی سے جنتی بننے کی قیمت، جانور سے انسانیت کے معراج تک پہنچانے کی قیمت صرف ایک ہی مانگتا ہوں۔ میں محمد تم سے کہتا ہوں میرے جو پیارے ہیں، میرے جو قریبی ہیں، ان سے مودت کرنا۔
محبت نہیں مانگی، محبت نہیں، مودت۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبت فی القربى، نہیں، الا المودت فی القربى۔ جناب محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ فرمایا دل کا کسی طرف میلان کرنا محبت ہے، کسی کے بارے میں اپنے دل میں لطیف جذبات کا پیدا ہو جانا، یہ محبت ہے۔ لیکن اگر محبت اتنی بڑھ جائے کہ اس کے بغیر زندگی ناممکن ہو جائے تو یہ محبت نہیں، مودت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبت، نہیں، الا المودت۔ فرمایا مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی کو پانی سے نکالو مر جائے گی۔ مومن کو اہل بیت کی محبت سے نکالو ایمان مر جائے گا۔ قرآن نے محبت نہیں مانگی، قرآن نے تمہارے ایمانوں کو زندہ رکھنے کے لیے محمد عربی کے اہل بیت سے محبت مانگی ہے، مودت مانگی ہے۔ مودت کرو، صرف محبت نہیں، وہ محبت جو مودت تک پہنچا دے۔ الا المودت فی القربى، فرمایا میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا، میرے قریبیوں سے مودت کرنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، علامہ طبرانی نے معجم کبیر میں ایک حدیث رقم فرمائی، حدیث کا نمبر ہے 2641۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، میرے نبی کے چچا کے بیٹے، رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزلت هذه الآیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب سورہ شورا کی یہ آیت نمبر 23 نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ سوال، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں؟ من قرابتک ہؤلاء الذین، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ وجبت علینا مودتہم، جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ میرے نبی نے اب فرما دیا اس پہ کسی عالم دین، کسی مکتب فکر، کسی فرقے، کسی جماعت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرابتوں کے بارے میں، جو قرابت ہیں مصطفیٰ کے قریبی ہیں، ان کے بارے میں نبی نے خود بتا دیا تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں معجم کبیر میں یہ حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 2641۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر لازم کی گئی، واجب کر دی گئی؟ قال، میرے نبی نے فرمایا علی و فاطمۃ وابناہما، فرمایا جن کی محبت تم پر واجب کر دی گئی وہ ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، اور 2 اس کے بیٹے ہیں، 5واں میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ پتہ چلا علی سے محبت کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید شیعہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، تو جو اہل بیت سے اب محبت کرے گا وہ شیعہ نہ ہو جائے، اس ڈر سے
ہم نے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیا. یہ کتنی کم ظرفی ہے, یہ کتنی کم عقلی ہے, یہ کتنی کم سوچ ہے یہ. ارے نبی کی اہل بیت سے محبت شیعوں کی جاگیر نہیں, اسلام کی جاگیر ہے. نبی کی اہل بیت سے محبت شیعہ کی جاگیر نہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے, کسی کی زد میں آ کے, میرے لفظوں پہ غور کرو, کسی کی زد میں آ کے ہم سنی اہل بیت کی محبت سے چشم پوشی نہیں کر سکتے. سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے. ایمان کے لیے ضروری ہے اہل بیت علیہم السلام کی محبت. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہو, آپ کی ایک روایت ہے, اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں درج فرمایا, اور حدیث کا نمبر ہے 21,618. یہ مسند احمد بہت بڑی کتاب ہے احادیث کی, اور حدیث کا نمبر سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ بخاری شریف میں 6,000 کے لگ بھگ, مسلم شریف میں 5-6 ہزار کے لگ بھگ, اور مسند احمد کے اندر اتنی حدیث ہیں کہ اس حدیث کا نمبر کتنا ہے 21,618. اور لکھنے والا کون, اکٹھی کرنے والا کون, امام احمد بن حنبل. آپ نے یہ روایت درج فرمائی. روایت ہے حضرت زید بن ثابت سے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا, انی تارکن فیکم خلیفتین. اے لوگوں میں جا رہا ہوں محمد مصطفیٰ, میرا آخری سال, یہ آخری حج, اب اس کے بعد شاید میں تم سے مخاطب نہ ہوں, میں جا رہا ہوں, لیکن تم فکر نہ کرنا, انی تارکن فیکم خلیفتین, میں تم میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء والارض. فرمایا ان 2 میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے, اس کا ایک سرا آسمانوں میں ہے, دوسرا سرا زمین میں ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے اس کا ایک سرا اپنے دست قدرت میں لیا ہوا ہے, اس رسی کا ایک سرا رب کے دست قدرت میں ہے, اور دوسرا زمین پہ لٹک رہا ہے. اگر رب سے رابطہ کرنا چاہتے ہو اے ایمان والو تو دوسرا سرا پکڑ لو. جناب وہ رسی کون سی ہے؟ فرمایا وہ کتاب اللہ ہے. کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. جناب دوسری چیز فرمایا وَإِتْرَتِي آلُ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ. فرمایا دوسری شے جو میں محمد تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, فکر کرنے کی ضرورت نہیں, میں جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کا سامان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسری میں محمد اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا میری اہل بیت میری کتاب چھوڑے گی نہیں. اور کئی سادات اگر آپ دیکھیں نا کہ عمل نہیں کرتے, قرآن سے دور ہیں, تو اس بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, تم سے ان کا حساب نہیں ہوگا. لیکن جو سادات اصل ہیں, جنہوں نے قرآن کو پکڑا,
ایک اور روایت یہی روایت ہے لیکن اس میں الفاظ اور ہے، کتاب اور ہے، الفاظ کچھ بدلے بدلے ہیں، روایت یہی ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ وہاں پہ میرے نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، یہاں پر فرمایا خلیفتین، خلیفہ کہتے ہیں پیچھے چھوڑنے والی شے کو، میں جا رہا ہوں پیچھے دو چیزیں چھوڑ کے۔ وہاں پہ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم میں دو، حضور نے یہ نہیں فرمایا قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جو آج شے قیمتی ہو کل قیمت گر بھی سکتی ہے، سونا آج اوپر کل نیچے، تیل آج اوپر کل نیچے، قیمت آگے پیچھے ہو سکتی ہے، 100 کا ڈالر یا پاؤنڈ 100 کا ویسے بڑا قیمتی ہے، لیکن پھونک مارو تو اڑ جائے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں محمد تو جا رہا ہوں، فکر نہ کرو، جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ بھاری ہیں، بھاری۔ جناب قرآن میں تو 10 اٹھا لیتا ہوں سر پہ، یا رسول اللہ 12 تو نہیں، فرمایا نہیں، زاری معنی پہ نہ جاؤ، دنیا میں جتنے نظام بدل جائیں، حکومتیں آ جائیں، ترجمے اس کے غلط ہو جائیں، تشریحیں غلط ہو جائیں، تفسیریں غلط ہو جائیں، کسی کی غلط تفسیر، غلط ترجمہ، غلط تشریح، اس کا قرآن کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کسی نے اپنا ایمان ہی خراب کرنا ہے، سوشلزم آ جائے، کمیونزم آ جائے، کوئی بھی ازم آ جائے، کوئی نظام آئے، زندگی آ جائے، قرآن اپنی جگہ اٹل ہے، اس لیے کہ قرآن بھاری ہے، یہ بھاری ہے، یہ اٹل ہے۔ اور دوسری فرمایا میری عطرت وہ بھی بھاری ہے۔ جناب آسان تو بڑے ہلکے ہلکے سید ویکھے ہوڑے ہوڑے، تسی آتے ہو بھارے۔ حضور نے فرمایا لفظی ظاہری معنی نہیں، باطنی معنی، ایسا بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو حق پہ ڈٹ جائیں گے، طوفان بھی آ گئے تو قدم نہیں اکھاڑیں گے، اگر ظلم کی آندیاں بھی چل گئیں، اگر یزید سارے ستم اس نے ڈالیے تو میں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ 72 کٹا دیں گے، جگہ نہیں چھوڑیں گے، یہ علی اکبر کی جوانی لٹا دیں گے، یہ قاسم کا لاشا کیما کیما کرا دیں گے، یہ علی اصغر کی معصومیت لٹا دیں گے، لیکن حقیقت کو تھام کے کھڑے رہیں گے۔ اس لیے میں ہلکی نہیں، میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا ان کو تھامے رکھو تو کیا ہوگا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو دونوں چیزیں ضروری۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سناتا جاؤں، مستدرک للحاکم میں موجود، نمبر ہے 5359، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے، خیرکم لأہلی، جو میرے آل بیت کے لیے بہتر ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، میرے نزدیک تم میں قیمتی وہ ہے، جو بہتر وہ ہے، جو میرے آل بیت کے لیے بہتر ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ہلکی سی حاضری تھی آل بیت اطہار کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو اس مسجد میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد شہدائے کرب و بلا کی یاد میں عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے، اس میں سارے حضرات شامل ہونے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔